کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قتیل شفائی نے تو یہاں تک کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں۔ تو کہا میرے حسن کو اللہ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس چھپے ہوئے حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھوں پہ انگلیاں رکھنی پڑتی تھی۔ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، آنکھوں کی بینائی کے اچک جانے کے ڈر سے میں آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا، کس حسن کو جو چھپا ہوا تھا۔ صوفیاء کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے تھے، پوشیدہ حسن، اور دیکھنے والا بھی شاعر، اور شاعر بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی پوشیدہ حسن کو، چھپے ہوئے حسن کو، حسن مستور کو انگلیاں رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ تو کہا میرا حسن نمکین ہے۔ تیسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے حضور کے حسن کے لیے بیان کیا وہ ہے مقصد۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحا مقصد، مقصد میں نے متوازن، ہر شے میں توازن، سواء الصدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر۔ اگر پیٹ اٹھا ہوا ہو سینہ پیچھے رہ جائے تو انسان کا حسن زائل ہو جاتا ہے، سینہ اٹھا ہوا ہو پیٹ چپک جائے تو یہ بھی حسن زائل ہو جاتا ہے، لیکن دونوں برابر ہوں، ان کی سطح برابر ہو تو یہ کمال حسن ہے۔ لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بھی نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے۔ بہت لمبا قد بھی عجیب لگتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے، درمیانہ قد۔ اور پھر اسی طرح ابل الذراعین والسعدین والزندین، ہاتھ، ہتھیلیاں، کلائیاں سب اعتدال کے ساتھ حسین۔ تو لفظ حضور کے لیے جو بیان کیا وہ تھا مقصدہ، اس طرح زلفوں کے اندر گنگریالہ پن تھا لیکن اتنے گنگریالے بھی نہیں تھے، ہلکا سا خم لیے زلفیں، بالکل سیدھے بال ہوں تو یہ بھی حسن زائل کر دیتے ہیں، بہت زیادہ گنگریالہ ہو جانا یہ بھی حسن کو زائل، ہلکا سا خم لینا تو یہ اعتدال ہے۔ تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، ان کو پھر یہ دیکھ لیں، یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابید ملیحا مقصد، چٹے گورے رنگ کے تھے، حسن نمکین تھا اور ہر معاملے میں توازن تھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو حسن دیا۔ تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بہت ہے تو پھر حضور سے پیار کیجئے کہ زمانے کے سارے حسن اس چوکھٹ کا پانی بھرتے ہیں اور اس در کی غلامی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، اس کے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی عطا فرمائی۔ تو جو دوائی ہیں جس کی وجہ سے پیار پیدا ہوتا ہے آپ کو یہاں بدرجہ کمال دکھائی دیں گے۔ اچھا، کسی سے جب محبت کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ محبتیں انسان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ محبت سے پہلے اور محبت کے بعد زندگی تبدیل ہوتی ہے، لیکن وہ جس سے محبت کی جا رہی ہے تبدیلی اس اعتبار سے ہوگی۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کہتا اچھے بھلے انسان تھے، عشق نے پلے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ ایک وہ عشق ہے جو اچھے بھلے انسان کو پامال کر دیتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ ایک عشق وہ ہے جو عزت سادات بھی زائل کر دیتا ہے، لیکن صاحب جس عشق کی کہانی آج ہم چھڑے بیٹھے ہیں
یہ نہ تو آدمی کو نکما کرتا ہے، نہ اس عزت سادات جاتی ہے، بلکہ یہ بلال حبشی کو پستیوں پہ اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ بندہ نواز عشق ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید اس مجلس میں چند ایک لوگوں کے علاوہ جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہوں، باقی مجھے معذرت کر لیں گے کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی نا، اس وقت کی رومن امپائر، اس دور کی سب سے بڑی طاقت، تو اس دور کا جو بائیڈن کہہ لیجئے۔ لیکن میں اگر پوچھوں کہ کیسر روم کا نام کیا تھا، تو شاید دو ایک لوگوں کے علاوہ کوئی مجھے بتا نہ سکے۔ اچھا، میں تیسرا سوال کرتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے، اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی سپر طاقت تھی، پرشین امپائر، آل ساسان 3150 سال تک حکومت کرنے والے لوگ، لیکن آپ اس دور کے کسرا کا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ تو زمانے کو اس دور کے کیسر کا نام یاد نہیں، کسرا کا نام یاد نہیں، خاقان کا نام یاد نہیں۔ چلو میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھتا ہوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو زمانہ بھول گیا، اس دور کے کسرا کا نام تو یاد نہیں رہا، اس دور کے خاقان کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دل کی دھڑکنوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو سلطنت روم کا شہنشاہ آج اس کا نام بھی باقی نہیں رہا، لیکن بلال کا نام بھی۔ تو یہ عشق ذرہ نواز ہے۔ اچھا، میں عشق کی کہانی چھیڑی ہے، چونکہ عنوان عشق مصطفیٰ ہے، تو جو عشق ہوتا ہے وہ رقیب پیدا کرتا ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ لیکن جس بندہ نواز عشق کی کہانی آج ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، یہ عشق رقیب پیدا نہیں کرتا، حبیب پیدا کرتا ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے بھی رقیب ہوتے ہیں، یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے بھی حبیب ہوتے ہیں۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے این نظاموں او یکیست، مست چشمے ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مئو می ناستیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا میرا کیا رشتہ ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ کوئی خاندانی تعلق ہے؟ تو جواب نفی میں ہے۔ میں کسی اور علاقے سے چل کے آیا ہوں، آپ اس علاقے کے باسی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا پیار اور آپ کی آنکھوں کی پتلیوں سے ٹپکتا ہوا محبت کا انداز اور میرے دل میں آپ کے لیے پیار، یہ پیار پیدا کیسے ہوا؟ جواب آئے گا عشق رسول کی بدولت، محمد کی وساطت سے۔ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ باقی عشق رقابت پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ عشق محبت پیدا کرتا ہے۔ اچھا، دنیا کے جو عشق ہوتے ہیں وہ بے وفائی کا داغ دے کے بندے کو رلتا ہوا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک سادہ سی عام فہم مثال دیا کرتا ہوں۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے، تو کہتے ہیں آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو وہ بے وفائی کر گیا، تو یہ اس کا احتجاج تحریری احتجاج ہے۔ تو میں نے کہا میاں تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی۔ آؤ میں تمہیں ایک چوکھٹ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔